بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے غزوہ خندق والی جگہ اور یہ جبل صلہ ہے۔ ترکی زمانے کے اوپر فوجی مورچہ بنا ہوا ہے۔ یہ مسجد خندق ہے اور اس جگہ کو سبع مساجد بھی کہتے ہیں۔ کفار بہت زیادہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابیوں سے مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا، کیوں نہ یا رسول اللہ یہاں پر خندق کھود لی جائے۔ تو 3 کلومیٹر لمبی یہاں پر خندق کھودی اور جب کفار آئے تو وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے دوسری جگہ سے خیمے لگا لیے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، آندھی آئی، خیمے اڑ گئے ان کے، وہ بھاگ گئے اور ایسے ہی غزوہ خندق کی فتح ہوئی۔ یہ سامنے مسجد ہے، مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر خیمہ تھا اور نیچے قبرستان ہے۔ دوسری مسجد یہ ہے، حضرت سلمان فارسی کا یہاں پر خیمہ تھا۔ اور یہ بڑی مسجد والی جگہ پر 2 مسجدیں تھیں، ایک حضرت فاطمہ الزہرا کی اور حضرت سعد کی، 4 مسجدیں ہو گئی۔ اور ایک مسجد یہاں سڑک والی جگہ پر تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، 5 ہو گئی۔ اور ایک مسجد یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، 6 ہو گئی۔ اور ایک درختوں میں آخر میں اوپر والی مسجد جو ہے چھوٹی سی، یہ مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہاں پر ان کے خیمے تھے۔ یہ جگہ ہے غزوہ خندق۔ جنگ کی ماشاءاللہ فتح ہوئی اور یہاں پر 3 بڑے بڑے معجزے بھی ہوئے۔ ایک بوڑھیا کھجوریں لے کر آئی، مٹھی بھر کھجوریں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی چادر بچھا دی اور کھجوریں رکھ دی اس کے اوپر اور کھاتے گئے، سب مل کر کھایا، کھاتے گئے بڑھتی گئی اور چادر سے باہر تک آ گئی۔ اور دوسرا معجزہ یہ ہوا، ایک چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ یہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر ضرب لگا کے 3 وار میں اس کو چکنا چور کر دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے یمن، روم، فارس کے محل دکھا دیے، یعنی یہ بڑی بڑی طاقتیں تھیں، یہ فتح ہوں گی۔ تو کافروں اور منافقوں کی زبانیں لمبی ہو گئی، دیکھو پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تیسرا معجزہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ دیکھیں میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے بھوک کی شدت میں اور کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی شدت نہیں دیکھی گئی تو انہوں نے جا کر اپنی بیوی سے کہا کچھ نہ کچھ بناؤ، تو ایک بکری کا بچہ ذبح کر لیا اور تھوڑا سا آٹا گوندھ لیا۔ ان کی بیوی نے کہا جاؤ جابر حضور کے کان میں کہنا چند صحابیوں کو لے کر آ جائیں۔ جب حضور سے حضرت جابر نے کہا کہ چند صحابیوں کو لے کر آپ آ جائیں تو آپ کو دعوت ہے، تو حضور نے سب کو دعوت دے دی اور فرمایا جابر میں کھانا خود تقسیم کروں گا۔ فرمایا آؤ جابر کی طرف سے سب کو دعوت ہے۔ جب گھر پہنچے تو ان کی بیوی ملامت کرنے لگ گئی، دیکھو جابر میں نے تو کہا تھا حضور کے کان میں کہنا۔ تو حضرت جابر نے فرمایا میں نے ایسے ہی کیا ہے لیکن حضور نے سب کو دعوت دے دی۔ تو ان کی بیوی بھی بہت سمجھدار تھی، انہوں نے کہا جب حضور میزبان ہے تو میزبان جانے اور مہمان جانے۔ تو سب کو کھانا حضور نے کھلایا، آخر میں خود کھایا تو حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو ویسے کا ویسا کھانا پڑا تھا۔ ماشاءاللہ یہ مدینہ منورہ غزوہ خندق والی جگہ، سبع مساجد۔ اوپر والی مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر خیمہ تھا اور یہاں پر 3 دن دعائیں بھی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نیچے یہ قبرستان ہے اور اس کے ساتھ ہی چھوٹی مسجد حضرت سلمان فارسی کی مسجد ہے۔ اور یہ بڑی والی مسجد والی جگہ پر 2 مسجدیں تھیں، ایک حضرت سعد کی اور ایک حضرت فاطمہ الزہرا کی۔ اور یہ مسجد ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہاں پر ایک سڑک والی جگہ پر مسجد تھی۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور آخر میں درختوں میں ایک مسجد کھڑی ہے، چھوٹی سی پہاڑ کے کونے میں کھڑی ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ ساتھ ہی جبل ہے، پہاڑ ہے، جبل الصلاح بولتے ہیں اس کو۔ اس کے اوپر فوجی مورچے بنے ہوئے ہیں عثمانیہ دور کے، ترکی زمانے میں۔ ماشاء اللہ۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله